اب سے کوئی 1400 برس پہلے کی بات ہے۔ ملک عرب کے علاقے یمامہ کے سردار شمامہ بن اسال کو قیدی بنا کر مدینہ شریف لایا گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ اکثر لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ اسلام کے حکموں پر چلیں اور سچے دل سے مسلمان ہو جائیں۔ لیکن کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جن کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی تھی۔ انہی میں وہ قبیلہ بھی تھا جس کا سردار شمامہ بن اسال تھا۔ اس قبیلے نے شرارت کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سزا دینے کے لیے مجاہدوں کی فوج بھیج دی اور وہ شرارت کرنے والوں کو ان کے سردار سمیت پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ قیدی بن جانا بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ جب کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ہر وقت ڈرا سہما رہتا ہے کہ خدا جانے گرفتار کرنے والے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس قبیلے کے قیدیوں کا بھی یہی حال تھا، لیکن شمامہ بن اسال کی حالت ایسی نہ تھی۔ لگتا تھا اسے اپنے قیدی بن جانے کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ کوئی بات کرتا تو یوں اکڑ کر جواب دیتا جیسے اب بھی اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ ہمارے آقا اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہونے کے ساتھ اس نئی اسلامی سلطنت کے سب سے بڑے حاکم بھی تھے۔ قاعدے کے مطابق شمامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی وہی حالت تھی۔ اس کے چہرے سے بہت بے پرواہی اور غرور ظاہر ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے شمامہ، تیرا کیا حال ہے؟ شمامہ بے پرواہی سے بولا، اے محمد، اگر تم مجھے قتل کرا دے گا تو ایک ایسے آدمی کو قتل کرائے گا جس کے خون کی بہت قیمت ہے۔ اگر احسان کر کے آزاد کر دے گا تو ایک ایسے آدمی پر احسان کرے گا جو احسان ماننے والا ہے۔ اور اگر تجھے دولت چاہیے تو بتا، اتنی دولت تجھے دے دی جائے گی۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمامہ کو اسی جگہ بھیج دیا جہاں اسے قید رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوسرے دن پھر بلوایا اور وہی سوال کیا جو پہلے دن کیا تھا، اور اس نے وہی جواب دیا جو پہلے دن دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پھر قید خانے بھجوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تیسرے دن بلوا کر پھر وہی سوال کیا اور اس نے تیسرے دن بھی وہی جواب دیا۔ شمامہ کے جواب میں وہ نرمی اور عاجزی نہ تھی جو ایک قیدی کے جواب میں ہونی چاہیے تھی، اور یہ ایسی بات تھی جسے گستاخی سمجھا جاتا اور اسے سخت سزا دی جاتی۔ لیکن سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا دینے کے بجائے شمامہ کو آزاد کر دیا۔ اسے اجازت دے دی کہ جہاں چاہے چلا جائے۔ اس زمانے میں قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اسے شمامہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اول تو انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ جو لوگ قتل ہونے سے بچ جاتے تو غلام بنا لیے جاتے اور پھر ساری زندگی جانوروں سے بھی بری زندگی گزارتے۔ وہ یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اسے آزاد کر دیا جائے گا، خاص طور سے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سخت سزا کا حقدار خیال کر رہا تھا، کیونکہ اس نے غرور بھری آواز میں جواب دیا تھا۔ اسے اس طرح آسانی سے آزادی ملی تو کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر ایک نخلستان میں چلا گیا۔ نخلستان ریگستان میں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی اور درخت ہوں۔ نخلستان میں شمامہ نے غسل کیا، کپڑے پاک کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، آج سے پہلے جس شخص کے لیے میرے دل میں سب سے زیادہ بغض تھا وہ آپ تھے، اور جس چیز کو میں سب سے برا خیال کرتا تھا وہ آپ کا دین اسلام تھا، لیکن اب جس کے لیے میرے دل میں سب سے زیادہ محبت ہے وہ آپ ہیں۔
اور جس دین کو سب سے زیادہ اچھا خیال کرتا ہوں وہ دین اسلام ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے اور قریشی سرداروں سے کہا، تم لوگ میرے علاقے یمامہ سے جو غلہ لایا کرتے تھے وہ تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے دشمن ہو۔ البتہ اس صورت میں غلہ خرید سکو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دو اور رسول اللہ تمہیں غلہ دینے کی اجازت دے دیں۔ عمرہ کرنے کے بعد شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن چلے گئے اور مسلمانوں کی بھلائی اور دین کی ترقی کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ان کی کوشش سے ان کا قبیلہ اور دوسرے اور کئی قبیلے مسلمان ہو گئے اور اس طرح دین اسلام اور مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ اللہ کے اس خاص بندے کو جو قیدی کی حیثیت سے مدینہ منورہ لایا گیا تھا اور اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی بن گیا تھا، اس کی نیکیوں کا بہت بڑا انعام ملا، اسے شہادت کا درجہ حاصل ہوا۔ شہادت وہ خاص انعام ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے جن سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جان دے دیتے ہیں وہ مرتے نہیں، بلکہ انہیں ایسی زندگی مل جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ملا۔ ہوا یوں کہ جب ہمارے آقا اور اللہ کے آخری رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مسلمانوں کے دشمنوں نے یہ خیال کیا کہ اب آپ کا لایا ہوا دین اسلام بھی ختم ہو جائے گا، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ ایک خطرناک بات یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے، جن میں ایک عورت بھی تھی، یہ اعلان کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ نے ہمیں نبی بنایا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ زمانہ بہت ہی خراب تھا۔ ایک طرف ان کے دلوں پر یہ غم چھایا ہوا تھا کہ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے، دوسری طرف دشمنوں نے یہ فتنے کھڑے کر دیے۔ ان باتوں کی وجہ سے بہت اونچے درجے کے صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ شرارت کرنے والوں کے خلاف ابھی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ چنے گئے تھے، یہ مشورہ نہ مانا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا اور انہیں پوری سزا دوں گا۔ یہ فیصلہ کر کے آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کو سزا دینے کے لیے مجاہدوں کے لشکر روانہ کیے۔ ان لشکروں میں سے ایک لشکر کے سردار حضرت اعلیٰ بن عبداللہ حضری تھے۔ حضرت شمامہ اس لشکر میں شامل ہوئے۔ یہ لشکر بحرین بھیجا گیا تھا، جہاں ایک بے عقل شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ مجاہدوں کا لشکر وہاں پہنچا تو وہ قلعے کے اندر چھپ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمان اس مضبوط قلعے کے اندر نہ آ سکیں گے اور وہ محفوظ رہے گا، لیکن اس کی یہ غلط فہمی جلد ہی دور ہو گئی۔ مسلمان مجاہد دیکھتے ہی دیکھتے قلعے میں داخل ہو گئے اور اس جھوٹے نبی کو اس کے ساتھیوں سمیت جہنم میں پہنچا دیا۔ اس جنگ میں حضرت شمامہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حتیم نامی ایک بڑا کافر سردار ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس فتح میں ان کا بڑا حصہ تھا۔ ان کی بہادری اور اپنے دین سے محبت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دی۔ کتنا اچھا انجام ہوا خدا کے اس نیک بندے کا۔ دوسری دنیا میں تو اسے اونچا درجہ ملے گا ہی، اس دنیا میں بھی نیکی کے ساتھ اس کا نام زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اس سلسلے میں یہ بتانا ضروری ہے کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں میں کذاب سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس کا خاتمہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اس کے ساتھ یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔